السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک عاجزانہ گزارش ہے، ایک تو جب کے بیٹھے اور شور نہ کرے، کیونکہ یہاں مائک نہیں ہے۔ مائک اگر ہے تو آدمی آہستہ بھی بات کرے گا تو آواز سب تک پہنچ جائے گی۔ مائک نہیں ہوتے ایک بوڑھا آدمی کب تک چلائے گا؟ چلاتے چلاتے محسوس ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، ہر جاندار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ضرورت لگا کے رکھی ہے۔ اسے بھوک بھی ہے، اسے بیماری بھی ہے، اسے خواہشات بھی ہیں، اسے تھکاوٹ بھی ہے، اسے اپنی حفاظت بھی ہونا، اپنا گھر بھی ہونا، اپنے اولاد سے اسے محبت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن سوائے انسان کے کسی جانور کے ساتھ میں مقصد لگا کر نہیں رکھا ہے۔ دنیا میں پیدا کر دیا، ضرورت پوری کر لے، ایک بکرا پیدا ہوا، ایک روٹین زندگی گزاریا، قربانی دے دیا یا موت آ کے مر گیا، ختم کسی۔ آخرت میں سارے جانور کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گے چلو تم سب مٹی ہو جاؤ، سب کے سب مٹی ہو جائیں گے۔ کسی جاندار کو نہ جنت کی نعمتیں ملیں گی، نہ جہنم کا عذاب ملے گا۔ کیوں؟ اسے صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا اور انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ تمہیں ذرا ذہن کو زور ڈال کو دیکھو، خود فرماتی کا غالباً حدیث پاک ہے وہ، جس کے اندر بتایا گیا کہ ساری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا، اور صحیح تھی۔ بیلاں بھینساں مر گئے، ایک بھی نہیں دنیا میں، گوشت نہیں ملتا، دودھ نہیں ملتا۔ پورے شہد کے مکھیاں مر گئے، شہد نہیں ملتا۔ پورے پھولاں ختم ہو گئے، عطر نہیں ملتا۔ ہر چیز سے کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو فائدہ ہے۔ ندی نالے سوکھ گئے، پانی نہیں ملتا۔ پورے انسان مر گئے، کسی طریقے سے فرق پڑ رہا ہے۔ جانوروں کا دودھ نتھارنے والا نہیں ہے، ان کو ذبح کرنے والا نہیں ہے، جھاڑاں کاٹنے والا نہیں ہے، شہد چوری کرنے والا نہیں ہے، شکار کر کو جان سے مارنے والا نہیں ہے۔ سب کو راحت ملی، تکلیف نہیں ملی۔ ہمارے ہونے نہیں ہونے سے کسی بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک چیز اگر کم و پیش ہوگی تو انسان کو فرق پڑتا۔ تو کیا سمجھ میں آ رہا سو؟ سب پیدا کرے سو ہمارے واسطے، ہم نہ پیدا کرے کس کے واسطے؟ یہ جانوروں کی چیز ہوئی۔ اب ہے مال و دولت، پوری مال و دولت کہاں سے آچے سو؟ لوہا، سونا، چاندی، لکڑی، یہ مسجد بنی، گھر بنیا، زیورات بنے، پوری چیز نکلتے سو زمین سے۔ ایسے نکل کو اس کے بعد میں اسے شیپ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، پوری دنیا کے خزانے کہیں ذرا نگاہ جھکا کو دیکھ۔ پوری دنیا کے خزانوں کو میں نے پہلے تیرے جوتیاں کے نیچے رکھا ہے، تیرے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ تجھے کہاں رکھا ہے؟ ذرا نگاہ اٹھا کو دیکھ، تجھے میرے جوتیاں کے نیچے رکھا ہے۔ جو پہلے تیرے قدموں کے نیچے اس کے پیچھے کیوں مر جا رہا ہے؟ تم وہاں نہ جس کے جو تیرے سر کے اوپر ہے۔ تو مقصد جانور کو نہیں ہے، مقصد ہم نہ ہے سو۔ وہ مقصد یہ ہے ایک ایسی زندگی جینا کہ جاتے جاتے اللہ کے گود میں جا کو بڑھیا، اللہ ہمیں منظور کر لینا، رضا راضی ہو جانا۔ سمجھے؟ 3 طریقے کے طبقے قرآن میں انسانوں کے بارے میں بتائے۔ ایک اللہ کہتے ہیں ایک نفس امارہ، ایسا غلیظ آدمی خود بھی اچھا رہتا نہیں، کسی اچھا رہنے بھی دیتا نہیں، دعوت دیتا سو برائی کی، جوا کھیلنے کی، شراب پینے کی۔ میں تو بولتا سو مین آدمی اس کے جو ہے فلم کے ایکٹرس بھی ماڈلنگ والے، ان کی زندگی بھی بری، اور ان کو دیکھ کو جو بھی جا رہا ہے وہ برے راستے پر جا رہا سو۔ سمجھے؟ ہمارے فاروق بھائی فرمائے امریکہ کو کیا کہتا ہے؟ لاس ویگاس۔ ایئرپورٹ میں دیکھے تو بنگلور کے سٹی بس اسٹینڈ میں بسا ہی نہ، اس سے زیادہ ایروپلان ہی گئے۔
ताजुब में ऐसा गलाटा करते एयरपोर्ट में ऐसा, तो पूछे कहते क्या भाई है इतने एरोप्लेन ही ना, तो वहाँ 5 days वीक रहता है, सो हफ्ता इतवार रजा यहाँ रहते ना ऐसा, जुम्मा को उनको पेमेंट पे आता है। तो बोले कहते पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा जुए का सेंटर है लास वेगास, सब पूरे कमाले को यहाँ जाते हैं। हफ्ता इतवार को तुमका प्लेन में टिकट भी मिलती नहीं, रूम भी मिलती नहीं होटल में, ऐसा गलाटा है यहाँ। तो और बोले थे आपको क्या करती भाई, कमाती क्या करो? उन्हें बोले कहते वहाँ का रेबर कमाती सो कहाँ, आने के टाइम पर हशाज बशाज जेबा भर लग आती, जाने के टाइम पर लोमड़ी की तरह चेहरा लटक को रहता, पूरा लुटा दल को खाली कर दल को पूरा अफसोस कर ले को बोल को निकल को जाती। ताजुब से पूछे कहते फारूक भाई नेक्स्ट वीक हो आती क्या कर को, हर हफ्ता आ रही, शैतान पीछे से धक्का देता कहते लगा गया सो सब आ जाता है, एक डौल लगा तो होगा। हंसकर फारूक भाई कहने लगे इस उम्मीद में ज़िंदगी गुजर गई, तबाह होगा लेकिन कुछ भी कमाया नहीं, लेकिन आना छोड़ा नहीं। तो बोले बुरे काम में इस्तकामत, अब अच्छे काम में शैतान क्या करता है, अब वो काम है ना तुझे, अब बीच कहीं को ये कहीं को वो कहीं को, तो इस तरीके से लग जाता। तो इंसान को एक मकसद दिया है, वो मकसद क्या, ऐसी ज़िंदगी जीना जिससे अल्लाह खुश हो जाना, अल्लाह राज़ी हो जाना। तो अल्लाह फरमाते हैं बहुत बड़ा तबका इंसानों का वो है जिसे नफ्स लव्वामा कहा कुरान में, ढकल गाड़ी का नहीं ऐसा, उन्हें ऐसे माहौल में इसमें रहता है, अच्छा माहौल मिल गया तो यूँ चले आता है, बुरा माहौल मिला तो इधर आ जाता, समझे। फारूक हज़रत करने लगे इंसान अच्छाई बुराई का मुरक्कब, फरिश्ता में बुराई नहीं है, उसे मालूम ही नहीं क्या कर को, शयातीन में अच्छाई नहीं है, इंसान में अच्छा भी है बुरा भी है। तो उलमा कराम फरमाती बहुत नेक इंसान वली बन गा, बुराई मरी नहीं अंदर है उसके, माहौल में दब गई है, सो मौका मिला तो सिर उठा डालती। ऐसा बहुत शैतान के सर का इंसान, बुरा से बुरा इंसान, उसके अंदर अच्छाई मरी नहीं, वो दबको है अंदर, मौका मिला तो नहीं अच्छा हो जाता। जी हमारे बुजुर्ग थे एक मियाँ जी मेहराब साहब जी, मेवात के थे। हज़रत बोले जिसके दिल में अल्लाह के मखलूक की और नबी की उम्मत की हिकारत आ गई ने कर को, तो हज़रत ने फरमाया ज़िंदगी में अल्लाह उससे कभी दीन का काम नहीं लेता। उसका मतलब क्या, मैं अच्छा हूँ कर को ना, इन्हें छोड़ो जी उसे। अब मजलिस में पूछे हज़रत हमें तहज्जुद पढ़े, फजर को आए, इंतज़ार सलात के साथ फजर पढ़े, वहाँ बैठ को तालीम सुने, मशवरे में बैठे, 2.5 घंटे की तरतीब में निकले। अब मुलाकात हो जा, कोई मुसलमान के घर में पुकारे, उन्हें हमें पुकारे तो तब बिस्तर से उठकर जो है ना नमाज ना फजर, नींद से आँखें लगड़ आ रहा है। अब देखे तो क्या रे इन्हें घर को नफरत आज सोचना है, कह रहे में हज़रत हंस को बोले, मेवाती ज़बान हंस को बोले अरे पगले फैसले तो मौत पे होवे है, फैसला मौत पे होता है। किसे मालूम जो आज बड़ा वली है, मरने के टाइम पर अल्लाह की किसी नाराज़गी से ईमान चले जा को मरेगा, और किसे मालूम जो आज सबसे बड़ा गुनहगार है, कोई ऐसा काम कर डालेगा जिससे अल्लाह ताला उसे ईमान की मौत दे डालेगा। हमारे बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में डॉक्टर शकील ने कारगुजारी सुना है, एक बैको की ज़िंदगी अजीरन हो गई थी क्योंकि मियाँ जो है शराबी था। बहुत मस्जिद और जमात के सामने आकर रोने लगी कि हज़रत जमात पे भी ले जाओ, मैं पैसे दे जो मेरे मर्द को ले जाओ। बड़ी मुश्किल से 4 महीने लग गए, ज़िंदगी बदल गई। दाढ़ी झुब्बा नमाज रोज़ा पहले ज़रा मुश्किल उठाया, अब 4 महीने में एक माहौल बन गया, वहाँ से निकल कर आया। ज़रा दिन अच्छा चलता रहा, फिर अचानक पुरानी सोहबत मिली तो जुड़ को रहना मस्जिद से बहुत बड़ी बात, नहीं तो 1 साल लगा पाया तो भी क्या भी नहीं होता।
ماحول میں باقی رہنا، ماحول کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں پہ نظر رکھے کہ کون سے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، کیونکہ موت کے وقت میں وہ مجلس سے اس کے سامنے آئیں گی اور وہی بول کر مرے گا جو زندگی میں گزارتا تھا وقت. تو پھر چلے گا پرانی ڈگر، اور کئی زمانے کے بعد پھر بیوی آ کر رہی اور چلے میں لگ گئے، پھر چلے گا. جی غالباً عبد القادر نام تھا اس کا، نام بول رہا ہوں اس لیے کہ ان کو پہچانتا نہیں نا اس کا. تو ایک زمانے کے بعد ایک دن مسجد اور جماعت میں مشورہ ہوا کرتے ہیں، بھائی کیا جو عبد القادر اور نہیں دس رہی نا، چلو جا کوئیں گے. 4-5 ساتھیاں ملاقات کو ہر گھر ہر فرد کی ملاقات میں چلے گئے. عبد القادر ہیں کیا ماں؟ کہنے میں بیوی اندر سے بولے کہتے ہیں، ملنا نہ کرنے میں رونا شروع کر دیا. اور کیا بولی، کیا کریں کہ میری تقدیر اور میرے بچوں کی تقدیر میں کیا کہ اللہ اچھا ہی نہیں رکھا رہے گا. اور معمولی ڈگر ایسا گرے ہی پی کو سیریس مارا پڑ گئی. 2 روز سے کافی گئی اندر کھٹ پہ پڑے ہیں، کبھی ہوش نہیں رہتا ہے کبھی ہوش رہتا ہے، ایسی حالت میں پڑے. اندر گئے ذرا ملنا نہ مانگنے میں، دیکھو با کر ہٹ گئی انہیں. اب اندر گئے تو انہیں بے ہوش پڑا ہے کھاٹ کے اوپر، غریب گھر. 4-5 مسجد اور جماعت کے ساتھ ایسا کھڑ کے پئی تھی گول. یہ عبد القادر صاحب، یہ عبد القادر کر کو بول کو پکارے تو آواز بھی نہیں. 2-4 بار پکارنے کے بعد میں یوں آنکھیں کھولیا، آنکھیں کھول کو خالی ہوں. کیا سمجھ میں آیا کیا نہیں معلوم نہیں. آنکھیں کھولا کو یوں دیکھا، داڑیاں جھبے کرتے نماز سے مسجد سے آ کر ہیں. عبد القادر گئے خالی دیکھا سو کون بھی کیا بھی بولے نہیں، پکارے ہوتا چھے. آنکھیں کھول کو یوں کر دیکھا کہ نیچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مر گیا. پوری جماعت کا ہوتا رہی. بولے موت کے وقت میں تلقین کر رہے ہیں تو آدمی کلمہ نہیں پڑھتا. اس کی تقدیر میں کیا رکھا تھا رہیں گا اللہ، کوئی بولیا نہیں کوئی بھی کریا نہیں. کیا ہوگا سو یہ کون سی اچھا ہی کام ہے، کب کیا دعا کریا تھا انہیں، کون سا عمل ایسا کریا تھا جس کا اسے اللہ کو پسند آ گیا کہ اللہ تقدیر میں کلمے کی موت لکھ دیا. کون برا کون بھلا. لیکن یہ جو مجمع ہے یہ ایک نیچے کا طبقہ، میں بولا نہ اچھائی پہ چلتا نہ چلنے دیتا. ایک وہ طبقہ محنت کرے تو اچھا ہو جاتا ہے، چھوڑ دے تو نیچے گر جاتا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ایک طبقہ ہے نفس مطمئنہ، ایسا طبقہ ایسا اچھا جو یوں چاہتا ہے کہ میں بھی اچھا بن جاؤں، یہ کہ ایک فرد اچھا بن جائے، یہ کہ ایک فرد اچھا بن جائے. یا رسول اللہ علیہ وسلم میں مومن بننا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تیرے بھائی کے لیے پسند کر لے تو سچا پکا مومن ہے. کون چاہتا ہے کہ میں جہنم میں چلے جاؤں، کون چاہتا ہے کہ میں اللہ میرے اوپر ناراض ہو جائے. تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں جب اس کی موت آئے گی یہ نیک آدمی کی، تو قرآن کی آیتوں میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نیک نفس ارجعی الی ربک، تو میرے پاس سے گیا تھا سو واپس لوٹ کے میرے رب تیرے رب کے پاس میں آ جا. راضیۃ مرضیہ، تم نے میری مرضی کی زندگی جی کے دکھا دیا. فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، جنت کے اندر چلے جا. ایسی موت اللہ ہماری دینا نہیں کہ اللہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. میرے دوستو ہر آدمی بھاگ رہا ہے اللہ کی طرف. اللہ ملا کیا نہیں ملا اس کا رزلٹ اسرائیل دیں گے. موت کے وقت میں ایک ہاتھ سے روح گھسیٹ لیں گے، دوسرے ہاتھ میں رزلٹ دیا لیں. مرنے والا دنیا والے کو بول نہیں سکتا میرا کیا ہوا اگر کو، دنیا والے سمجھ نہیں سکتے کہ اس کا کیا ہوا اگر. کیا ولی بن کو اونچے درجے میں چلے گیا، کیا دہریہ بن کر ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا. یہ راز اس کے بھی اس کے اللہ کے بیچ میں ہے. ڈرنا چاہیے. اسی لیے صحابہ ڈرتے تھے پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. حالانکہ ان کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تھا
کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ میرے سے راضی ہیں. اللہ نے ان سب کے گناہ معاف کر دیے. یہ ایک صحابی جو اللہ کے نبی کو خالی 5 منٹ دیکھا ہوں، اس کے ایمان کو پوری دنیا کے قیامت تک کے اولیاء اللہ کا ایمان بھی نہیں لگ سکتا. سمجھے؟ عجب چیز ہے، عجب چیز. تو مقصد ہے اللہ کو پانا. ضرورت فوری ہے. اب سب بھوک لگ رہی ہے، روٹی ہونا، تھک گا سو جانا، بیمار ہوگا دوا ہونا، خواہشات ہی نکاح کرنا، اولاد کی دیکھ بھالی کرنا، رہنے کو گھر ہونا. شریعت منع نہیں کریا، شریعت کہتے کرو. ضرورت فوری ہے. اللہ کو راضی کرنا مقصد ارجنٹ کا ہے سامنے. اس لیے کون کی بڑا اچھا لکھے ہیں، جنت میں جانے کی خواہش تو سب کو ہے لیکن جلدی کسی بھی نہیں ہے. دیکھیں گے جب جاتے ہیں دیکھیں گے. خواہش تو سب کو ہے لیکن کسی کو جلدی نہیں ہے. تو ضرورت میں لگ کے ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمیں جو ہے مقصد بھول گئے. ایک آدمی کو بھیجے، یہ آدمی خود گیا، بمبئی گیا ایک بڑی بیماری کو بڑے ہسپتال میں علاج کرانے کے لیے. جانے کی ٹکٹ ریزرویشن، دن بھر پورا چیکنگ کرا لیتا ہوں، کیا ہے سو اسپتال میں دکھا لیتا ہوں، رات کو واپس آ جاتا ہوں، واپسی کا ریزرویشن. اب وہاں اتر کو جاتے آتے دیکھا وہ چوپاٹی، تاج محل ہوٹل، گیٹ آف انڈیا، وہ کیا کی کدھر کی، ایسا ملوث ہوا اس میں. وہ دیکھ رہا، اس کے بعد اور کیا ہے دیکھنے کا کر رہا، وہ دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے. دیکھتے 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 واپسی کے ریزرویشن کا ٹرین کا ٹائم آ گیا. مقصد تھا بیماری کا علاج، لگ گیا نظارے دیکھنے میں. جب واپس آیا تو بیماری میں مر گیا، اس لیے کہ مقصد بھول گیا. ایک آدمی کو ویزا ملا 5 سال کا دبئی میں، اور وہاں جا کے رہا. اب شیخوں کی زندگی دیکھا، لے کما کو ان کے سر کا بھاری ہوٹلوں میں کھا رہا ہے، کاروں میں پھر رہا ہے، عیش و عشرت کر رہا ہے. 5 سال ہوتے ہی ریپیٹریٹ واپس، ویزا کھا کے ٹائم ختم ہوگا. تو 5 سال کا سیٹ واپس آنے کے بعد انڈیا میں زندگی بھر کا بھیکاری. اس لیے کہ مقصد یاد نہیں رکھا. میں آئیوں سا کمانے، میں کچھ بھیجا تو آئندہ مجھے کام آتا ہے، نہیں تو میں بہت بڑی تکلیف اٹھاتا ہوں. وہاں بھیکاری کے سر کی زندگی چھکی ہے جیا. کون کی کھا کو چھوڑا سو جھوٹا کھا گا، ملیا سو جگہ میں سو گا، پرانے پین کو دیے سو کپڑے پہن لیا، کیسا کیسا کی کر کو کمایا سو سب انڈیا میں بھیجتے رہا. بینک بیلنس 5 سال کا فقیر جب انڈیا کو آیا، زندگی بھر کا سیٹ. یہ مثال ہے سو دنیا کی بھی آخرت. دنیا کی ضرورتوں میں لگ کر اگر مقصد بھول گیا تو ہو سکتا ہے دنیا میں بھی سکون سے رکھتا نہیں اللہ. مال دولت کار بنگلہ دیکھ کر ہمیں جو بول سکتی ارے رے 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 کیا رہی نے کر کو بول کو، لیکن اندرونی زندگی ان کی دیکھے تو اجیرن. میسور کے مہاراجا کو بچے ہیں، دلیپ کمار کو بچے ہیں، کتنے کروڑوں کی آستی ہے. کیا بھائی ہم نے جنہیں کو 6-7 تھے. ہمارے یعنی پہچان کے تھے، انہوں نے کہا دعوت کا کام ہر گھر میں ہر جگہ پہنچ گیا. تو فرمائے ہم لوگ وہ بڑے ایکٹرس کے پاس بھی گئے، 2-4 مل کر گئے، وقت لیے تھے، انہیں بھی آ کر بیٹھا. تو کیا بات کریں کر کوئی ادھر ادھر دیکھے تو آسٹریلیا کا طوطا یہ بڑے پنجرے میں پال کو رکھا تھا، وہ تھا کہتے. تو متکلم کے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالا. تو پوچھے کہتے یوسف بھائی آپ نے یہ طوطے کے لیے پنجرا لیا ہے یا پنجرے کے لیے طوطا لیا ہے؟ کہ ہنسیا کرتے اسٹائل سے ہنس کر جو ہے، ارے کیا بول رہے ہیں آپ کر بول کو، طوطے کے لیے پنجرا رکھ لیا ہے، طوطا نہ ہوتا تو میں پنجرا کاہے کو لیتا گیا. پھر انہوں بولے کہتے سمجھو اگر یہ طوطا مر گیا تو اس پنجرے کا کیا کریں گے؟ تو انہیں بولے کہتے بھنگار میں ڈالیں گے. بھنگار کر بولتا بمبئی کی زبان میں گجری میں ڈالیں گے کر کو بول کو. تو انہوں بولے کہتے یوسف صاحب یہ اندر جو آپ کی روح ہے وہ آپ کا طوطا ہے، اور اوپر کا جو جسم ہے جس کی اسٹائل کے لوگ دیوانے ہیں، اداکاری کے ڈائلاگس کی دیوانے ہیں، یہ ایک پنجرا ہے. جس دن اندر کا طوطا اڑ جائے گا یہ آپ کا پنجرا باندرا کے قبرستان کو جائے گا. ہوا کیا نہیں ہوا.
نہیں ہوا. عبرت رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. دیکھو کس کس کا کیا کیا حال ہوا گیا. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. مٹی سب کو فنا کر ڈالی. سب چلے گئے. کوئی بڑے سے بڑا بھی نہیں رہا. تو مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا. یہ زندگی کے ذہن سے نکل گیا سب ختم. اب راضی کیسا کریں گے. مجھے بمبئی کو جانا, جیسے میں نے مثال دی. چلنے کو نکل گا, کیا بھی بات نہیں. چلو 1 مہینے کے بعد جا کے پہنچ جانا. نہیں پہنچتا. سائیکل لے لے چلے گا 15 دن. اسکوٹر لے گیا 5 دن. کار میں گیا 2 دن. ایروپلین میں گیا 2 گھنٹے. جانا سو ہنچ. طور طریقے الگ, طور طریقے الگ. سمجھے. جاتے جاتے ٹھوکر کھا لیا, انگوٹھا درد ہوگا. سائیکل کو سے گر گا, گڑگا چھلے گا. اسکوٹر پہ گر گا, ہاتھ فریکچر ہوگا. کار کا ایکسیڈنٹ ہوا, بچا نہیں بچ گا تو بچ گا. پلین کریش ہوگی, ٹکڑے بھی نہیں ملتے. روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, علم, سب جتنے اچھے کام ہیں سب اللہ کے پاس ہی جاتے ہیں. خیر خیرات, صدقہ, سب بھی پورے رستے اللہ کے نہیں جانے سو. ایک سائیکل, ایک پیدل, ایک اسکوٹر, ایک کار. دین کی دعوت کا کام ایروپلین. ایسا جلدی لے لے کو جب اللہ کے گود میں بٹھاتا تم نا, سمجھ میں نہیں آتا. حضرت وہ تمہیں کی بول ڈالی ویسا کر کو بولے تو دلیل یہ ہے, اس سے بڑا اگر کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا. نبیوں کو جو سب سے بڑا کام دیتا, اسے بڑی ذات کو اللہ بڑا کام دیتا. اسے سب سے بڑی نبیوں کو جو کام دیا وہ دعوت کا کام کی. وہ اگر وہ بھی بول تمہیں نہیں. مہمان آئے, گھر کے نوکر کو بلایا, میں 500 کی نوٹ دیا. جلدی جلدی جا رہے مہمان آ کو ہے. اتنے کا مکسچر, اتنے کی کیک, اتنے کے بسکٹ, اتنے کے موز, اتنے کا کول ڈرنکس لے لگا گھر کو. اب نے آیا, آتے ہیں کیا آمبا گیا تو جلدی آنا, معلوم نہیں مہمان آ بیٹھی سو. بول کو بات یہ کیا, ارے وہ کیک لانا نہیں, ارے پکے موز لانا نہیں, کرے کچے نہ رہے. یہ کہتا, وہ کہتا, وہ کہتا, یہ کہتا, میں تو یہ کہتے دیا تھا, پیسے کہتے ہیں, بس بچت کہتے ہیں. یہ ہوگا. نیکسٹ ٹائم مہمان آئے, اور نوکر کو 500 دیا. جا کر کو ایسا گیا, آرائش نہیں. جب کو غصہ آ جا رہا ہے, پارا چڑھ جا رہا ہے, آندے دے کو سے کر تو نالائق کو چھوڑتا نہیں, میری بے عزتی کر رہا. کیا سمجھنا سر کو. اب آیا خالی ہاتھ, کھانا مر گیا تھا, کیا لایا نہیں, کیا بیگ ہے. سکار لانے کو باہر نکلا نا, تمہارا چھوٹا بچہ سائیکل مار لے جو زیادہ ادھر اسکوٹر والا مار ڈالیا. سرکار اڑک کو بچہ گر گا, پہلے گھابرا کو اٹھا کو گھاتا پاؤں چھلے گئے. وہ ڈاکٹر کے پاس لے لگ گیا, وہ سامنے ہے تو وہ ڈاکٹر ہے, وہ ڈاکٹر کا لے لگ گیا. انہیں دیکھو کیا جی ہے, تمہارا پڑ گیا کو پٹی ڈال کو, زخم ڈال کو, بخار کا انجیکشن دیکھو, گولیاں بھی انجیکشن یہ لکھ کو دیا, جو گولیاں بھی اپائنٹمنٹ لکھ کو دیا. وہ ڈاکٹر 200 روپے لیا صاحب, وہ دوا لیا تو اس کی 160 ہے, تمہیں 500 دیے تھے تو کیا بول تمہیں. ارے وہ رندے رقبہ غارت کے پیسے. بچہ کیسا ہے, بچہ کیسا ہے, کہاں بچہ میرا, کہاں میرا بچہ. دیر سے آیا معاف, سامان نہیں لایا معاف, حساب کتاب معاف, سارے غلطیاں معاف کی. وہ خالی بچے کو بچا ڈالا, میری اولاد کو بچایا. اللہ کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے. زندگی کا حساب کھڑا کر کو پوچھتا ہے, کیا رہ گیا زندگی میں, تیرے سوائے کس کے بھی سامنے ہاتھ اٹھایا نہیں, کس کے بھی سامنے سر جھکایا نہیں. ایمان لے کر آیا ہوں, ایمان نہیں لے کر آتا تو جہنم سے نکلتا نہیں تھا, جنت میں جاتا نہیں تھا, عمل کو تولتا نہیں تھا. نیکسٹ بول. نماز, وہ کریکٹ زندگی میں ایک نماز چھوڑتا تو 2,88,00,000 برس جہنم میں جلتا تھا. تو اپنے آپ کو بچا لیا, نماز کی وجہ سے تیری زندگی میں برکت آ گئی. نیکسٹ بول. اللہ روزہ رکھا, نام کا روزہ با. رمضان میں تجھے کتنا کھلایا, دوسرے ٹائم وہ کھایا ہے, کیا رے کھایا سو رمضان میں,
ہاں خیر روزہ رکھا تو صحت ہوئی، تندرستی ہوئی، تقوی آیا. نیکسٹ بول اللہ حساب دال کو زکات دیا. اللہ کہیں گے 100 روپے میں دیا تو 90 کو 7.5 تو کھا جا کو، میرے پیسے میں سے منجی اڑی دیا. میں نہیں دیکھو بھکاری بناتا تو کہاں سے رہ دیتا تھا. نیکسٹ بول اللہ حج کریا ہو، لائٹری میں تیرا نام اٹھایا، صحت دیا، جانے کی توفیق دیا. نیکسٹ بول اب آدمی گھبرا ہو. اسلام کی کتنے فرضاں؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکات، حج پورا کر ڈالا، پورا کر ڈالا نا. اور کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ اگر پوچھے میرے بندے جہنم کے گڑھے میں گر رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تباہ برباد ہو گئی تھی، میرے دین کے واسطے کیا جب کرے؟ ہاں میرے دین کو باقی رکھنے کو جان مال لگایا، میرے دین کو باقی رکھنے کو صلاحیت لگایا، میرے بندوں کو جہنم سے بچانے کے واسطے کیا بھی کرے؟ ہاں پھر فرشتوں کو دکھا کو اللہ بولیں گے ہاں کیا درد دل کے لیے پیدا کریا تھا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے فرشتے کیا کم تھے رحمان کو؟ پیدا ہوئے نا تب سے لے کو قیامت تک عبادت کر رہی. تجھے پیدا کریا سو ہمدردی کے واسطے، کس کے تیری بھلائی کے واسطے. سب سے بڑی بھلائی کسی کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانا کریا تو. ہاں اللہ سے بولیا نہیں نا، بولنا سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 60 سے زیادہ آیتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے مطابق لکھا ہے. اس کے بعد کیا کریں گا؟ خیر کون کی کام کریا؟ دین کا کام کریا. جیسے بچے کو بچایا وہ نوکر، اب اللہ کھڑا کریا. اب جو نمازوں سے پتہ یہ نماز میں کتنے خطا تھی، اس میں دھیان برابر تھا کیا، اخلاص تھا کیا، پورے خوشو خضوع سے پڑھیا کیا، روزہ بڑا پابندی سے رکھا کیا، تو روزے میں غیبت کریا نہ، تو زکوٰۃ میں اتنے کم سرس کر ڈالا نہ، تو حج میں جا کو سیلفین لیا نہ، یہ جائز ہے کیا؟ یہ سب کیا کہ پوچھتا ہے. اب کون کی دعوت کی محنت میں بورڈوں سے مثال لے، دلیل اس کی قرآن حدیث کی نہیں رہا. اور اسے اگر اللہ میرا ہوں ہے گیا ہے جا رہے تیرے سے کیا حساب لینا، پوری زندگی میرے دین کے کام میں لگتا تھا تو جا مجھے معاف کر دینا. کیا ہوگا؟ زندگی بھر کا بیڑا پار ہوگا. جو چاہتا تھا وہ مل گیا نہیں ہوتا. ارے ہمارا اللہ تو وہ ہے زندگی بھر بے حیائی کرنے والی بھائی کو کتے کو پانی پلائی تو معاف کر ڈالا جا کر کو بول. اگر اس کے دین کی محنت کرے تو معاف نہیں کرتا. نیک امید رکھنا، خوشخبری سناؤ، بشارت لو اللہ سے کہ اللہ اچھے حالات لانے والے ہیں. ابراہیم اللہ صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں واقعہ لکھا ہے ربی بن سلیمان کا. ربی بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ حج کو نکلے، قافلہ جاتا تھا سو ایروپلین میں بڑھ چل جا رہی سو قافلہ ہونٹاں پو گدیاں پو یہاں سے جاتے وہ کوسی کی بستی میں رکتا، رکو 2-4 روز رکو اور وہاں سے کہیں کی جاتا. 1 سال کی 6 مہینے کے بعد میں مکے کو جاتا تھا. اب ربی بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ان کے قافلے کے ساتھ جاری کوفہ کو گئے، عراق میں کوفہ. اب وہاں سب ٹینٹا لگائے کرے، حاجاں سب سست ہو گئے، نہانے دھونے لگے. انہوں کیا کرے ذرا میں کوفہ پھر لے گا تو مارکیٹ کے جا کو کر کو بول کو نکل کو گئے. جاتے آتے دیکھے تو گھوڑ کے اوپر خچر گدا مر کو پڑا ہے، بھائی کو چاقو سے اس کا گوشت کاٹ کو تھیلی میں ڈال لے رہے. انہوں دیکھے کیا انہیں ایسا کر رہی ہے. ان کو خیال آیا میرے انداز سے یہ بھائی کو ہوٹل چلا رہی ہے، انہیں لے لے جائے کو مرے سو جانوروں کا گوشت پورے مسلمانوں کو کھلا ڈال رہے. نہیں چھوڑنا، اسے فالو کرنا. انہیں کیا کر رہی ہے دیکھنا. اگر بولو ان کے پیچھے گئے، جا کو دیکھے تو ایسا ٹوٹا پھوٹا گھر. انہیں جا کو دروازے کو ماری بھائی کو، اندر سے چھوکری کی آواز ہے کون؟ گھر کو کھول تیری بدنصیب اماں. دروازہ کھولے تو انہیں جھانک کو دیکھے 4 نوجوان لڑکیاں ایسی پھٹی پرانی حالت میں، بھوک، چہرہ یہ ہو گئے، کمزور ہو گئی. یہ انہیں اندر جا کے دروازہ بند کر. انہوں کیا کرے دروازے میں سے جھانک کو دیکھ رہی ہوں چھید میں سے کیا کر رہی ہے انہیں گھر کو. انہیں گئی کہ نہیں کہ وہ ٹکڑے نکال کو نیچے ڈالی اور اپنے بچوں کو بولی دیکھو میرے بچے، اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، یہ گوشت بھنو اور کھاؤ. انہوں کھائے کر ڈال کر کو بولے کہ یہ کیا ہے کر بول کو کیا ہے کر کو سنبھال نہیں سکے. آواز دے کو بولے مجوسی ذات والے ایک مردار کھاتی سو، ہم نہ مردار کھانے کی اجازت نہیں ہے. کیا تجھے معلوم نہیں
کہ اپنی اولاد کو مردار کھلا رہی ہے. تو اس عورت نے کہا مسئلہ تیرے سے زیادہ ہم نہ معلوم ہے, تجھے یہ بھی مسئلہ معلوم رہے گا جب 3 دن کا فاقہ ہو جاتا ہے اور آدمی مرنے کی حالت میں آ جاتا ہے تب اللہ نے اسے مردار کھانا بھی جائز کر ڈالا زندگی بچانے کے واسطے. ہمارے 3 دن گزر گئے, آج ہمارا 4تھا دن, اور میں نہیں کھاتا میں مر جاتی. اور اے نوجوان تو یہ بھی بات سن لے کہ ہم کوئی اور نہیں ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں, ان کی نسل کے. یہ لڑکیوں کا باپ بڑا نیک تھا, اپنی بچیوں کو بھی اچھے گھروں میں کر کے دینا چاہتا تھا, لیکن زندگی ختم ہو گئی, مر گیا. جو کچھ تھا چلے گیا, ہمارا کمانے والا کوئی نہیں ہے, کیا کرنا ہمیں؟ ربی بن سلیمان زار و خطر رو ڈالے, رو کو بولے کئی کا حج, کئی کا حج, میرے نبی کی اولاد بھوکی مر رہی ہے, کئی کا حج. پھر واپس گئے, جا کو آٹا, کپڑے, راشن, کیا کدھر حج کے پیسہ میں سب خرید ڈالے. بچے 60 دینار بچے, وہ 60 دینار آٹے میں گھسڑ ڈالے, گھسڑ ڈال کو سیدھا لے لے کو گئے, لے جا کو لے ماں یہ لے کو کھا لے گا. اگر میں ایسا ہوگا 4 بچے دیکھنے لگے. ایک لڑکی نے دعا دی, اے ربی اللہ تیرے گناہ معاف کرے. دوسری لڑکی نے دعا دی, اے ربی ہمارے واسطے تو نے اپنا حج غارت کر دیا, اللہ تجھے حج کا ثواب دے دے. اور تیسری لڑکی نے کہا, ربی اللہ تیرا حشر ہمارے دادا کے ساتھ کرے. کون دادا؟ وہ دادا. منجے تو پڑھو کو سب سے اچھی دعا انہیں دی. اور چوتھی نے کہا, جتنا تو ہم نے دیا ہے اللہ تجھے اس سے زیادہ دے, اور اس کا اثر تجھے معلوم ہو جائے. انہوں واپس آ گئے, چلو بھائی کرو, قافلے والے تیار ہوئے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میں حج کو نہیں آتا. ارے آدھے رستے کو جب ہوں بول رہا نا واہ, ارے حج میں ایسا پورے گناہ معاف ہو جاتی ہیں, آج پیدا ہوا سر کا ہو جاتا ہے, اتنی بڑی ثواب تجھے نکو کیا. تو بولے مجھے بڑے بڑے باتیں کرو. انہوں نے کہا بھائی ایسا اخلاص تھا, بولے نہیں میں ایسا کریا کر کو. تو بولے میں نہیں آتا. شروع کرتے نہیں آتے کیا کریں گے, قافلہ چلے گا. ربی بن سلیمان کہتے ہیں قافلے کو دیکھ کر رو دیا اور دل میں سوچا یا اللہ ہاتھ کا نوالا منہ کو نہیں آیا, آدھا رستہ آ گیا تیرے گھر کی زیارت کرنے, لیکن آخر میں جا نہیں سکے. اور ونٹی کہاں واپس جانا سو, قافلے کے آنے تک انتظار میں کتنے کی مہینے رہے وہاں. قافلہ واپس آیا, ارے میرا قافلہ آ گیا کہتے کرو, بولو گے قافلے کو دیکھ کو رو دی. اللہ میں بھی جاتا تو میرا بھی حج ہو جاتا تھا. پھر قافلے والوں سے کہا کیا بھائی کیسا رہا حج تمہارا, اللہ تمہارے حج کو تمہارے طواف کو قبول کرے. قافلے والے بولے اللہ تیرے بھی حج کو میرے طواف کو قبول کرو. گئے ہاں کرو, میں گیا سو کیسا طواف بھی کیسا حج ہے گئے. یہ بات دل لگا کر رہا ہے, کیوں ہمارے ساتھ تو فترے ماریا نہیں, کیوں تو حضور کے روزے پر سلام کریا نہیں, کیوں تو حج کریا نہیں. تھکے پی کے کیا بول رہی سوئی نوگر اتنے میں جگہ سب کو ہٹا پایا. کیا جی تمہارا تماشا یہ, مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے ٹیمپو فل رش تھا. وہ ٹیمپو ذرا یہ تھیلی رکھ بات تمہیں بات لیتا ہوں کر کو بول کے مجھے تھیلی دیے نا, دیشیش نہیں بات تمہیں, میں کب تک تمہاری امانت رکھوں, لو بھائی کر کو ہاتھ میں دیکھ چلے. انہوں بولتے خدا کی قسم ہے وہ تھیلی کو پہلی بار دیکھا سو. پریشان ہوگا میں, پریشان ہوگا کیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا نہ ہوگا. اور رات ہوئی تو سوگا, تو رات پہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, اور خواب میں آ کر بولے میرے بیٹے ربی اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے سن, جب تو نے میرے خاندان والوں کے اوپر احسان کیا تو اللہ نے تیرے صورت کا ایک فرشتہ بنا کے مکے میں چھوڑ دیا, قیامت تک وہ حج کرے گا اور اس کا ثواب تجھے ملے گا. اللہ تیرے گناہوں کی مغفرت کر دیا, اور میری بچیوں کو تو نے 60 درہم دیے تھے, یہ تھیلی میں تجھے 600 اشرفیاں رکھے ہوئے ہیں, دیکھیے اگر. اور پھر حضور نے فرمایا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا. گھابرے ہو کو اٹھ گئے, انہوں اٹھے گی نہیں کہ جلدی جلدی دیکھے, وہ تھیلی اٹھائے, تھیلی سیل ہو کو اس کے اوپر ایک چیٹی لکھو تھی, وہ چیٹی میں لکھو تھا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا.
وہ پھاڑ کو اس کے بعد میں نیچے اونڈل کو گنے برابر 600 اشرفیات. اب یہ علماء ایک نقطے کی بات بتائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت کیا امت سے زیادہ محبت ہے؟ اور یہ جو اولاد کی مدد کرے وہ ٹیمپرری مدد کیا پرماننٹ مدد؟ وہ 2 مہینہ کھائے رہیں گا، 1 مہینہ کھائے رہیں گا، اس کے بعد اپنے خاندان کی اپنی نسل کی ذرے دن کے واسطے بھوک مٹانے کپڑے پہننے کی مدد کرے تو ایسے 4 بڑے بڑے انعامات اللہ دیا. اس کی خوشخبری اللہ کے نبی خواب میں آ کر سنا کہ یہ ہوا. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم سے بچانے، بے دینی سے بچانے، صف میں لا کو مسجد میں کھڑا کرنے کی اگر کوئی محنت کریا تو اللہ کیا دیں گا؟ اس کا حساب ہے حساب بول سکتے ہیں تمہیں؟ اسی لیے کہا عبادت کا ثواب خطرہ، دعوت کا ثواب سمندر. عبادت میں بہت محنت لگچے، ثواب گنتی کا ملتا ہے. دعوت میں محنت کم لگچے، ثواب بے حساب ملتا ہے. جی یہ ایک بات کہیں گے. ہمارے ابراہیم دولہ صاحب دامت برکاتم کے ایک دوست تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہماری ایک جماعت بھی ایک گاؤں میں، ہمیں تعلیم کر رہے تھے فضائل ذکر کی اور پڑھ رہے تھے صلاۃ التسبیح کے بارے میں. نوجوان گاؤں کے 2-4 آگے بیٹھ گئے تعلیم میں. وہ بچے کنفیوز ہو گئے، ان کا منہ دیکھے تو ایسا لگ رہا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو. قیام میں کتنے تسبیح پڑھتا، رکوع میں کتنا، سجدے میں کتنا، یوں دیکھ رہا تھا بچہ. تو انہوں نے بولے میں سمجھ گیا یہ بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ بیٹے یہاں کر کو اسے بلا لے کو. میں تعلیم کے حلقے سے الگ لے کر ایک کونے میں بیٹھا، پورا سمجھایا اسے. نہیں بیٹا گھبرے ہونا کو، صلاۃ التسبیح کی نماز دیکھو، قیام میں اتنی تسبیح پڑھنا، رکوع میں ایک رکعت میں پورے تمہیں 70 پہ 5 کرنا، بولو تمہیں. تو کہنے لگے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگا. وہ چھوکرا بولے حضرت میں سمجھ گیا، میں گیا معلوم ہوگا. جماعت چلے گئی. حضرت نے کہا 3 سال کے بعد ایک دوسری جماعت میں میرا اس گاؤں کو جانا ہوا. چھوٹا گاؤں تھا، ایک ہی مسجد تھی. جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوئے ایک نوجوان بھاگ کر آیا، ابیر صاحب السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. بات بول رہی نا کون کی مل رہی ہو. تو انہیں پوچھا کہتے حضرت پچھانے نہیں منجے تیرے کو؟ نہیں حضرت 3 سال کے پہلے تمہیں آئے تھے نا یہاں. ہو کیا ہو حضرت تمہیں منجائے بٹھا کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھائے سکھائے نا حضرت تمہیں منجے کر کو بولنے میں. تب بھی انہوں بیکار پٹی سے ہو کیا اچھا. اس کے بعد وہ چھوکرا بولیا کہتے ہیں حضرت تمہیں سکھا کو جا کو 3 سال ہو گئے، 3 سال میں ایک دن بھی صلاۃ التسبیح کی نماز چھوڑا نہیں. میں 3 سال کنٹینیو پڑھا ہوں. ہاں کر کو ان کا دل گھبرا ہوگا. انہوں کہنے لگے میں ابراہیم دولہ صاحب دامت برکاتم کے میرے دوست تھے، ان کے سامنے آ کر بیٹھ کر رو دیا میں آنکھوں میں پانی کاٹ کر اور بولا مولانا اگر عبادت کی لائن سے میرے اعمال نامے میں اتنا ثواب کمانے کا تھا تو میں 3 سال نماز پڑھنا تھا، تب مجھے اتنا ثواب عبادت کی لائن سے ملتا تھا. لیکن دعوت کی لائن سے 20 منٹ لگایا میں اور 3 سال کی صلاۃ التسبیح کا ثواب میرے اعمال نامے میں چڑھ گیا. وہ بھی کب؟ اب تک. اور باقی وہ چھوکرا کتنے سال پڑھتا ہے کہ انہیں اسے سکھاتا ہے، انہیں اسے سکھاتا ہے، انہیں اسے سکھاتا ہے. اجر اور ثواب میں زندہ رہا تو بھی ہے، میں مر کو خبر میں چلا گیا تو بھی آ رہا. عمل انہیں کرتا ثواب من جاتا. یہ دعوت ہے. یہ دعوت میں مایوسی نہیں ہے. کیا ہمیں بہت محنت کرے، وہ بستی میں نہیں ہو رہا ہے، بالکل لوگ نہیں سن رہی، یہ نہیں کر رہی. اللہ نے ہمیں محنت کا مکلف بنایا ہے، نتیجے کا مکلف نہیں بنایا. اللہ یہ نہیں بولتا کتنے کو کھڑا کر پایا دکھا کسے بنا آیا کر کو. اللہ یہ بولتا ہے محنت کریا کیا نہیں. بعض انبیاء قیامت میں ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہے. توبہ اللہ حفاظت کرے. کیا وہ نبی ناکام؟ بدبخت قوم تھی جو نبی کی بات نہیں مانی. سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ساتھ دیے؟ 6 سال کے تھے ماں گئے، 8 سال کے تھے دادا گئے. 8 سال سے لے کر 40 پر 8 سال تک 40 سال کون پالے سو؟ حضرت علی کے باوا ابو طالب. ایسی محبت تھی ان آئے تک کھانا کھاتے نہیں تھے. اپنے بچوں کو اتنا نہیں چاہتے تھے جتنا اللہ کے نبی کو چاہتے تھے. موت کا وقت آ گیا.
بہت طرح سے اللہ کے نبی یہ ایک بار کلمہ پڑھ لو، میں گواہ رہتا ہوں، نہیں میرا چاچا کلمہ پڑھا کر لو، نہیں پڑھے۔ حدیث میں ہے کتنے وقت حضور زور سے روئے، ایک چیز بھی نہیں کر کو نہیں، داڑھی میں بال کتنے تھے سفید، اور اس میں دانتوں کے بیچ میں گیپ کتنی تھی، آنکھیں کیسے تھے، پوری چیزیں ہیں اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کتنے بار روئے، اور کتنے بار ایسا روئے جس میں آواز نکل گئی، بول ایسا آواز نکلی۔ تو حضرت ابو طالب کے مرنے پر بھی روئے ہیں، رو گئے، درد کریں گے۔ 40 سال میری کفالت اور مدد کرنے والا چاچا آج بغیر کلمے کے جہنم میں چلا گیا۔ تو اللہ نے آیت اتاری، نبی جی جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملتی، جسے ہم چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ جی لست علیہم بمسیطر، لست علیہم الا من تولی وکفر، کیا آیت ہے وہ؟ ہاں نہیں وہ اس کی آیت ہے۔ نہیں، ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں نبی جی ہم نے آپ کو کسی کے اوپر دروغہ نہیں بنایا، اس کے عمل کا ذمہ دار نہیں بنایا، آپ کی ذمہ داری دعوت دینے کی ہے، آپ نے دعوت دے دی، آپ کا کام ختم۔ اب انہیں کریا کہ نہیں کریا کہ اس کا تم نہیں پوچھتا میں، اگر تمہاری دعوت دینے کے بعد انہیں نہیں مان رہا ہے تو بڑے عذاب میں جائے گا وہ۔ وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، ہاں اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، کہاں جائے گا؟ لوٹ کے ہمارے ہی پاس آئے گا اور ہم کو ہی اسے حساب دینا پڑے گا۔ آپ کی ذمہ داری دعوت دیتے ہی ختم۔ دعوت نہیں دیے تو آپ کو پوچھوں گا میں کیوں نہیں دیے، دے دیے، اب انہیں مان رہا نہیں مان رہا آپ کے حساب میں نہیں ہے، وہ ہمارا بھی اس کا معاملہ ہے، سمجھے؟ تو ہمیں مایوسی نہیں ہے، مایوسی ہرگز نہیں ہے کہ اتنی محنت کرے، وہاں مخالفت ختم نہیں ہوئی، وہاں کیا کی کرے، وہاں مسجد لوگ نہیں مان رہی، کتنا بولے تو بھی مسجد میں نہیں آ رہی۔ اور ایک نقطے کی بات علماء فرماتی ہیں، کیا ہے وہ، تجھے لنہدینہم سبلنا والذین تجاہدنا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو اس میں اللہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے راستے میں، علماء کے قول کے مطابق جو ہمارے راستے میں اپنی جان و مال سے محنت کرے گا، ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ تو کسے ہدایت دیتا سو؟ کسے؟ محنت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، بولے کس کو محنت کر رہا اسے ہدایت دیتا ہوں، کو بول کو۔ تو ہمیں جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں کر رہی، میں سدھرنا اگر کو نہیں کر رہا ہوں، میں محنت، میں بستی کو سدھار ڈالنا اگر کو محنت کر رہا ہوں، تو جس کا وعدہ ہے اس کے لیے محنت نہیں ہو رہی ہے، اور جس کے لیے محنت ہو رہی ہے اس کا وعدہ نہیں۔ بولے اللہ تمہیں کس کے اوپر محنت کرتی میں ان کو سدھار ڈالتا ہوں، جو محنت کرتا ہے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے، جس پہ محنت کی جاتی ہے وہ مسئلہ اللہ کا ہے، اللہ چاہے تو ہدایت دے دے، نہیں تو نہیں دیتا، چھوڑ ڈالتی ہیں۔ تو ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا دعوت کے 4 ہدف ہے۔ ہدف کا تو منزل، ٹارگٹ، وہاں کو تیر مارنا کرے۔ دعوت کے 4 ہدف ہے۔ نمبر 1، ہر مسلمان کے دل میں ہمیں یہ بات بٹھا دینا کہ ہمارا جان و مال اللہ کے لیے ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ بڑی سعادت ہے اگر اللہ میرے جان و مال کو قبول کر لے، اور آج بھی اللہ کے لیے جان و مال لگانے کو خوشی محسوس کرنا، بوجھ نہیں محسوس کرنا، یہ مزاج بنانا، ہمیں یہ مزاج بنانا، یہ دعوت۔ کیا سمجھ میں جان کھا جاؤ گا کو پورا کھا جانا، سو اللہ کو کیا بیچ دے دینا۔ صحابہ کے واقعات حضرت شیخ نے اسی لیے لکھا ہے۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ رہے ہیں، سعد ابن ابی وقاص نے کہا بھائی کو دیکھ لو، کوئی چھوٹا بچہ 13 14 15 سال کا کی وہ چھپ جا رہا سو، تو بچہ اگر کو مجھے اللہ کے نبی نکالتی کی کیا ہے کہ پہلی جنگ ہو رہی ہے سو بدر کی، مسلمانوں کی، مجھے نکال ڈالے تو میں محروم ہو جاتا ہوں، مجھے بہت خواہش ہے شہید ہو جانے کی۔ کیا بھیا جان ہے سوچ اللہ کو دینے کے واسطے، وہ چھوا حضور دیکھ لے، ارے کیا یہ بچہ کہیں کو آگے نکالو اسے کہ ایسا روئے، ایسا گڑ گڑائے، حضور مجھے نکالو نا حضور۔ ان کے بل بلانے کو دیکھ کر حضور نے کہا جا بھائی جان دے، چھوڑا میں جان دے گا۔ حضرت شیخ نے آگے لکھا ہے
دوسری جو تمنا تھی وہ بھی پوری ہوگی. کیا ویسا کہتا ہوں؟ اور بدر سے آئی نہیں. کتنے سال کا؟ سمجھ گیا تھا نہیں میری جان اللہ کے واسطے چھے سے، مال اللہ کے واسطے چھے سے، یہ ذہن میں بیٹھنا. دوسری چیز، دعوت کی محنت کا منشا ہر مسلمان نمازی بن جائے اور ہر نمازی دین کا دائی بن جائے. کوئی مسلمان مسجد سے الگ نہ رہے. مسجد مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. مچھلی کو پانی کے باہر نکالے، تڑپ کو مرنے کی سوا کوئی چیز باقی نہیں رہتی. جس مسلمان کا تعلق مسجد سے کٹ گیا، جوتے کھانے کی سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. ماں بہنوں کی عزت آبرو لٹ گئی. علماء جیل میں چل گئے، نوجوانوں کو راستے میں مار دیے، گھر مسمار کر دیے، عبادت گاہ توڑ دی، شریعت رد و بدل کر دی. تعلق ٹوٹ گیا اللہ سے. جس کی غلامی میں جھکنا سکھایا، جس کے آگے ہاتھ اٹھانا سکھایا، غیروں کے آگے جھکنا، غیروں کے آگے ہاتھ اٹھانا سکھایا، اللہ نے کہا نہیں، تیرا تعلق ٹوٹ گیا، چلے جاؤ. اب کوئی تعلق نہیں ہمارا. کس کے بچے کو کون کی پکڑ کو خوب پیٹ ڈال رہی، میں باجو سے جا رہا ہوں، منجے کیا ہے بہت زیادہ ادھر کیا وہ مار رہا. دیکھو بچے کو بولنے کو چلے گا. اچانک دیکھا کہ میرا بچہ ہے. اب جے حالانکہ غلطی میرے بچے کی بھی رہیں گی. رہ تو کیا مار ڈالتی نہیں بھائی، مجھے گالے دین دے جی کہ وہ میرا. جب تعلق اللہ سے تھا تو اللہ تعالیٰ سب دیکھتے تھے. تعلق اللہ سے ٹوٹیا تو اللہ نے کہا مر جا، مجھے کیا کریں. چکڑ میں ایک اللہ والے وہاں سے آ رہے تھے، ایک جوڑا جا رہا تھا یہاں سے، میاں بیوی. حضرت کا پیر ذرا یوں کر کے پھسلیا، پھچ کر وہ چکڑ جو ہے لڑکی کے کپڑے پوڑ گئے. اڑتے ہی انہیں غصے میں آیا کہ نہیں، آپ ایک ہی چک تماچا مارے. حضرت مارنے میں چپ دیکھ والے چلے گئے. حضرت یوں گئے، یہ جوڑا یوں گیا. ذری دیر کے بعد وہ چھکرا کر اماں یہ کر پکڑا، بڑھ کر کے منہ میں خون آیا، مر کو گر. لڑکی چیخی چلائی، یا تو انہوں اللہ والے ہیں یا کون کی جادوگر ہیں. اچھا تھا بھائی میرے ساتھ ہمیں باتیں کر لگاتے تھے. پورے اتنے جمع ہو گئے. حضرت کیا کر ڈالے اس میں، کیا کرے سو. حضرت نے کہا محبت کی باتیں تم نہ سمجھ میں نہیں آتی، جاؤ یہاں سے. جے آدمی مر گا کیسی جی محبت کی بات کرنے میں جان بوجھ کو چکر اڑایا نہیں. پیر پھسلا، چکر اڑ گا. انہیں بولی اسے تو جا کو مار، میرے کپڑے خراب کریا کر کو. لیکن اپنی معشوقہ کی ایسی محبت تھی دل کے اندر، نہیں بھی بولی تو آپ کو مجھے مار ڈالے. میں بھی کسی بھی بولا نہیں، میرا بھی ایک چاہنے والا ہے. انہیں دیکھا میرے آدمی کو مارتا گرے تو کر کو انہیں ایک تماچا اسے ماریا، اس کا تماچا میں سنبھال لیا، اس کے تماچے کوئی نہ مر گا. کون جی وہ کہے؟ میرا اللہ. علماء فرماتی یہ مسلمان کے اوپر ہاتھ اٹھایا، تب کا تب اللہ ستیانس کر ڈالا، لاکھوں کو کاٹ دیا، کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں ہمیں اپنے نہیں کی، اپنے نہیں، عمل بگڑ گیا، تعلق بگڑ گیا، مسجد سے تعلق کٹ گیا. تیسرا ہدف ہے ہر مسلمان کا تعلق قرآن سے پیدا ہو جائے. کہتے جی نہیں پڑھ کو ہی قرآن میں. ہاں، قرآن کے 4 حق ہیں. تجوید اور ترتیل سے پڑھنا، غلط طریقے سے قرآن پڑھنا اللہ معاف کرے، علماء کے مجھے زبان حرام ہے غلط قرآن پڑھنا. تجوید اور ترتیل سے قرآن پڑھنا، اس کے معنی سمجھنا. کہتے ہیں ہمیں دعوت کے کام کرنے والے ہیں، عربی تو پڑھے نہیں، عالم تو نہیں نا، تفسیر پڑھ کو ہی جان دے. اردو میں کی کیا کی، کبھی بھی قرآن کا ترجمہ بھی تفسیر. اللہ کیا لکھ کو رہیں گا اس میں اگر وہ پڑھی، خیال بھی نہیں آیا، ذرا دیکھیں گے اٹھا کو پڑھیں گے. تیسری چیز اس پہ کیا ہے اس کو عمل کرنا. چوتھی چیز اس کے اندر کیا ہے اس کی دعوت دینا. قرآن کے 4 حق اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے بہت بڑا جھگڑالو ہے. قیامت میں حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ بول کیا کیا کرے میرے بارے میں. کرے وہ سا گھر ہے جس میں گانے کی آواز نہیں آتی. وہ سا گھر ہے مسلمان کا جس میں سیریل کے ذریعے پوجا کی آواز نہیں آتی. لیکن کتنے گھران دکھوں میں لاکھوں کے مسلمان کے گھر جس کے اندر کلام پاک پڑے ہوئے مہینے اور برسان گزر گئے.
فضائل قرآن میں کیا لکھے حضرت شیخ؟ اللہ کہہ رہے سو حدیث قدسی، میرے بندے تیرے دوست کا خط آیا تو کیا انٹرسٹ سے پڑھتا ہے، تیرا دوست بات کرا تو کیا دلچسپی سے سنتا ہے، بیچ میں کوئی بھی بات کرنے کا تو ٹھہرو ٹھہرو اگر کو بات کرنے دیتا نہیں۔ قرآن میرا خط تیرے گھر میں ہے، کب تک بھی پڑھا ہے؟ قرآن کے ذریعے میں تیرے سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو سنیا ہے؟ اور آگے جو ہے مجھے پڑھ کے بڑا درد ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا میری حیثیت تیری زندگی میں تیرے دوست کے بھی نیچے گر گئی؟ بڑے کب تک بھی فضائل قرآن میں ہو۔ ہر مسلمان کا تعلق ابھی بھی سیکھ سکتے، نہیں آیا میرے بچے کو سکھا سکتے۔ مسلمان قرآن نہیں آتا، وہ سینہ سب سے ویران اور خالی کھنڈر کی طرح ہے جس کے اندر قرآن کی کوئی آیتیں نہیں ہیں، جیسے کھنڈر میں شیطان بھوت بستا ہے، جس کے دل میں شیطان بسے گا۔ چوتھا ہدف، ہر بندے کا اللہ سے امید بن جائے، اللہ سے ایسا نہیں میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، میرا اللہ مجھے دے گا، میرا اللہ۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ موت کے اپنے بیٹے سے کہہ رہے، بیٹے مجھے ایسے حدیث سنا جس سے اللہ سے امید بنتی ہے، اللہ دینے والا، اللہ معاف کرنے والا، میں مر جا رہا ہوں بیٹا مجھے ایسے حدیث نہ سنا۔ مرنے کے ٹائم سے اللہ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ سے امید رکھو مر جانا۔ یہ فضائل کی کتاب پڑھو جس کے اندر دیکھتا کہ یہ ایک نماز پہ کیا ملے گا، 3,35,54,432 نہیں، یہ ایک سبحان اللہ پہ کیا ملے گا، یہ ایک پیڑ ایسا لگے گا جنت میں جس کے سائے میں 500 برس عربی گھوڑا بھاگے گا۔ اللہ کیا بولنا سو، اے میرا ذکر کرنے تو لات مار کو تیری کمر توڑ داؤں، یہ بولا تو اللہ، لیکن اللہ کیا بول رہا ہے، میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں بھی تجھے یاد کر، تو رہے مقام سے نیچے اتر آ کر بول رہا اللہ۔ کسی بزرگ نے کہا مجھے معلوم اللہ مجھے کبھی یاد کر رہا ہے کرو، ہاں وہ کیسا معلوم ہو جاتا ہے کرو؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فاذکرونی اذکرکم، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی بندے کو یاد کرتا ہوں، میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں۔ 4 ٹارگٹ، جان و مال اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، قرآن سے تعلق اللہ سے اچھی ہوگی۔ اسے پانے کے لیے کیا کرنا، یہ مشکل ہے۔ فاروق بھائی بولے کہ بار کے جوڑ میں دعوت کا منشا ہر مسلمان نمازی بن جائے، ہر نمازی دین کا دائی بن جائے، کتنا اچھا سلوگن ہے نہیں کہ کتنا اچھا نعرہ ہے نہیں، سننے کے لیے کہ خوش ہوگا اللہ، ویسا ہو جانے اگر کو کہاں سے ہو جاتا ہے، کہاں سے ہو جاتا ہے پتہ ہے؟ ایک سخت محنت ہے اس کے پیچھے، سخت محنت۔ اس محنت کے لیے اللہ ہم نہ چنے سو، کروڑوں پڑے تھے لیکن اللہ کھڑا کر دیا، جا رہے تو میرے دین کے کام کے لائق کا ہے، کر جا کر۔ اس امید کو اللہ کی ہمیں برقرار رکھنا، تو کرنا کیا؟ سب سے پہلے چیز کہا استقامت۔ حالات آتی سوچ، ماحول کبھی مخالف رہتا ہے کبھی موافق، مجھے اللہ کبھی خوب مان دیتا ہے کبھی تنگ کر رہا ہوتا ہے، کبھی ہمارا یہ مزاج اور گھر کے مسئلے بہت اچھے رہتے ہیں، کبھی بہت تکلیف کے رہتے ہیں۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے حال باقی رہنے کے لیے نہیں آتا، جانے کے لیے آتا ہے۔ ہمیں سوچے زندگی میں ایسی بڑی تکلیف تھی، اب سوچے تو چلے گی کہ کیا آج اس ٹائم کو میری حالت اللہ کچھ معلوم دے ہو کیسا آگی رہ گئی، ایسا خوشی کا موقع آگا تھا، وہ خوشی اب تک ہے، خوشی بھی چلے گئی، غم بھی چلے گا، لیکن اس وقت میں عمل کیا کریا وہ باقی رہا۔ دکھ میں کیا کریا تھا، سکھ میں کیا کریا تھا، وہ گیا نہیں، وہ کچھ ہے، اسی کی بنیاد پر دنیا آخرت کی کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار ہے۔ تو حال گزرنے کو آتا ہے سو عمل باقی رہنے کو آتا ہے سو، تو عمل چھوڑنا نہیں، ہمیں ترتیب بدل سکتی ہے۔ مسجد اب بند ہو گئے، گھر میں نماز پڑھ لو، جمعہ نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے گھر میں ظہر پڑھ لو، تراویح نہیں ہوتی تھی الم ترا کیفا سے پڑھو، ترتیب بدل سکتی، عمل کینسل نہیں ہوتا، حالات کیسے بھی ہوتے، دعوت کینسل نہیں ہوتی۔
دعوت کے طریقے ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. پھر فرمایا دوسری چیز استخلاص. استخلاص کہتے ہیں تمہیں سہولت پر جو بھی کام کرو بہت اجر ثواب ملے گا اللہ کا. نہیں کر کو نہیں، لیکن مدد نہیں اترتی. اگر اللہ کی امداد چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، تو اللہ چاہتا ہے تمہارے معمولات جو بھی ہیں زندگی کے اسے وقت کو کرنا. مثال کے طور پر 10 بجے میں بیٹھ کو ایک پارہ قرآن پڑھنے کی عادت آج نہیں پڑھا تو علماء فرماتے 4 بجے بیٹھ کو پڑھ رہا ہوں تو پہلے اللہ سے معافی مانگنا کرتا. میں 10 گھنٹے کو پڑھنا تھا سو اللہ میں نہیں پڑھ سکا، میں تیرے ساتھ معافی مانگتا ہوں، مجھے توبہ کرتا ہوں، اسے قبول کر لے پڑھ رہا ہوں. تو کب پڑھا تو بھی ہے چاہیے. معمولات اللہ کے نزدیک لے جاتی اس آدمی کو. معمولات کہتے ہیں فکس ٹائم کو فکس عمل کے کرنے کو. میرے تیسرے ہفتے میں 3 دن، میرا اگست میں 40 دن، میرے فلاں مسجد کا گشت دوسرا گشت ہے، میرے 2.5 گھنٹے صبح میں کی شام کی. تو ایسا فکس ٹائم سے کرنا کرے تو آزمائش آ جاتی. وہ اس ٹائم پر جمع آ جاتا، وہ اس ٹائم پر گھر کی ریپیری آ جاتی، وہ اس ٹائم پر رشتے کی بات چلتی ہے، وہ اس ٹائم پر کورٹ کا کیس آ جاتا ہے، وہ اس ٹائم پر بیپار کا سیزن آ جاتا ہے. اب اللہ دیکھتی کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا. یہ بہت مشکل ہے. میں بھی بول رہا ہوں نہیں اتنا آسان ہے نہیں بولنا، میرے لیے بھی مشکل. جب آدمی اس کے اوپر ٹکتا ہے کیا بھی ہو جانے کو خالی چپ آزماتا سو اللہ لیتا نہیں کیا بھی، اس کے بعد وہ فتوحات کے دروازے کھولتا ہے اور وہ مدد کرتا ہے کہ ہمیں سوچے ہمیں منہ سے بولے اللہ پورا کر دے. یہ 600 ہمارے بڑیاں کے ساتھ کیوں اللہ اٹھا کو وہاں پر پہنچا ڈالا سو ان کو، اس وجہ سے کہ ہر حال میں ان کے فکس ٹائم پر ان کا عمل باقی ہے. سمجھے؟ استخلاص. تیسری چیز جو ہے اخلاص. دین کے کام سے کبھی کوئی دنیا کا نفع نہیں چاہتا. حضرت شیخ نے لکھا ہے دنیا کا نفع چاہنا ایسا ہے جیسے روپیوں کے بدلے کوڑیوں پہ راضی ہو گیا، بہت بڑے اجر ثواب کو چھوڑ دیا. کچھ کیا ہونا ہم نہ لے کے. بہت خراب دستا ہے. بعض ہمارے ساتھی ہیں میرے سامنے میری بھی تعریف کرتی ہیں، ابھی بھی بولتی ہمیں وہ وقت میں کام کری سو پانی چھان کو پینا تھا، لکڑیاں جلا کو چولہا سلگانا تھا، کرسنال کے تیل کو دھنڈا لے کو پھرنا تھا، جماعت میں بستی میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، گواں کو کہتے تھا چکٹ رہتا تھا، وہ کرتے تھے سو ہوں کرتے سو. تم نے معلوم نہیں تمہیں 15 سال کے تھے، تمہیں 16 سال کے تھے آتے تھے سو وہ کیا کی کدھر کو. مجھے خوشی نہیں دستی، درد دستا. نیکی بھولنے کے واسطے رہتے سو، گناہ یاد کرنے کے واسطے ہے. بدلے میں وہ کرنا یا اللہ میں وہ زندگی میں جب مجھے اللہ طاقت جوانی جاتا یہ برائی کر ڈالا نہیں اللہ تو معاف کرے کہ اللہ کتنی زندگی کا حصہ غلطی کاموں میں چلے گیا. اچھا تو بہت کم کرے ہیں یہ کیا بیان کرنے کو ہی سو. میں ان کو 10 روپے دیا، حدیث میں ہے کہ وہ مخلص ہے، اخلاص ہے. اس کے بعد میں ان کو بولا کلیش 10 روپے دیکھ بھیجا سو ان کو. تو جو اخفا تھا چھپا کو جو عمل تھا وہ کھلا ہو گیا. اس کے بعد میں اور 2 جنہیں کو بولا کل دیکھ بھیجا سو ان کو، وہ آئے تھے تو جیسے تو پھر اللہ فرماتے ہیں ابھی عمل نہیں دکھاوا ہو گیا یہ چلے گا. اس کے لیے پرانی کہاوت ہے نہیں نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جاؤ اسے، وہ اللہ کے پاس ہے. میں ہوں کریا میں وہ کریا تو حضرت سعادت سمجھو کہ اللہ نے ایسے وقت میں آپ سے کام لیا تمہیں کرے سو نوے. ایک چیز ہے عجب. عجب کسے بولتے اس کا تو کسی چیز کو اپنی صلاحیت سمجھ لینا یہ عجب ہے. کیا آپ میں بیان کرے سر کون جی کرتا ہے عجب. اللہ توفیق دیا بھائی نے تو میں نے کہا ہوتا تھا بولنے. یہ اخلاص یہ چیز ایک تو فکس ٹائم پہ کرے، ایک تو جو ہے ہر حال میں کرے، ایک جو ہے اخلاص کے ساتھ کرے، اور ایک جو ہے ایک چیز اور ہے آپ عمل کو مکمل کرے، مکمل ناقص نہ کرے، انکمپلیٹ نہ کرے. نماز پڑھے بڑے اطمینان سے، گڑبڑ سے نہیں. آج ایسا ہے کہ دعا پڑھنے کی بھی مانگنے کی بھی آدمی کو فرصت نہیں ہے، اور جماعت میں جائے مکمل ٹائم سے. ہمارا میں بھی میرا بھی ہے سو
جمعہ نکلتے نکلتے 11 گھنٹے ہوئے، وہاں کو جا کو پہنچے تک 12، جمعہ کا آدھا دن ہوا، ہفتہ گزرا، اتوار کی رات کو پوری جماعت کی فکر شروع ہو جاتی واپس جانے کی، بڑی مشکل سے رات گزار ڈالے، تو پیر کی فجر پڑھتے ہی اول وقت میں نکل کو 8 کی 9 گھنٹے ہم کو ہماری بستی میں رہتی، گئے تھے سو 11 کو، آئے سو 8 کو، تو 2 کی 3 گھنٹے ناقص ہی، تو عمل ناقص ہو گیا۔ ہمارے ایک ساتھی ہی مجذوب قسم کے، میں ان کو نام کے ساتھ متقی کر کو پکارتا ہوں، سو انہوں کیا کرتی جانے کے ٹائم کیا بھی بولتے نہیں جماعت کو، جانے کے ٹائم پہلے ٹائم دیکھ لیتی، نکلتے نکلتے 12 ہو گئے، آ گئے 7 کی 8 گھنٹے کو آ گئے، پورے جنے جا کو ہی چلا کر کے حساب کتاب کرتے وہ گھر کو چلے آتی، ونٹی رف زبان میں سمجھانے بول گھگو بیٹھے سر کا بیٹھا کرتی نہیں، ویسا ونٹی 12 گھنٹے ہوئے تک مسجد میں بیٹھے رہتے، 8 کے بعد 9، 9 سے 10، 10 کے بعد 11، 11 کو 12 ہے تو تب بیگ اٹھا کر گھر گئے، بھائی کیجیے گا تو گئے تھے سو 12 کو، جم کو نکلتے نکلتے 12 ہو گئے، اسے بولتے سو مکمل عمل، ناقص عمل نہیں۔ یہ 1 منٹ 1 سیکنڈ منٹ بھی نہ کوئی، 1 سیکنڈ پہلا روزہ اختیار کر ڈالے چلے گا، وقت ہوگا اس کی 1 سیکنڈ کے بعد میں سحری کرے چلے گا، انہیں چپ کے روزہ رجا سمجھ رہا اس میں روزہ ہوں کر کو، لیکن نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے وضو بنایا، کہاں کی کونی سکی رہی، پاواں کے انگلیں کے بیچ میں سکا رہا، فرض چلے گا۔ اب آپ کو نماز پڑھا، انہیں سمجھ رہا میری نماز ہوگی کر کو، حضرت بنا وضو کے نماز نہیں ہوتی اور آپ کا وضو نہیں ہوا، فرض ناقص ہو گیا، پھر پڑھے تو بھی نہیں ہوا وہ۔ ایسی محنت جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ نتیجہ نکالے بغیر نہیں رہتا، نتیجہ نکلتا، نہیں بھی نکلا تو وعدہ ہماری ہدایت کا ہے، سو دنیا کی ہدایت کا نہیں۔ آخرت میں کم سے کم اتنا تو بول سکتے اللہ جتنا ہوا ہوتا میں کہہ رہا اس سے زیادہ میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ میرے دوستو ایسے عظیم کام کے لیے اللہ ہمیں چنیا سو، اس سے پیچھے ہٹنا ہمارے لیے صحیح بات نہیں ہے۔ ہاں انسان ہی تقاضے ہے، تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن بے فکری یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ کے سامنے اگست کے 5 کو جو ہے وہ پورے مسجد اور جماعت کا ضلع کا جوڑ بھی ہے، اور الحمدللہ ایسی سعادت کی بات ہے کہ آپ ہی کے علاقے میں طے ہوا ہے، تو اس کی محنتوں کے لیے بتائیں